تھنک اینڈ گرو رچ، سوچیں اور امیر بنیں۔ اس کتاب کے ہر باب میں پیسہ کمانے کے اس راز کا ذکر ہے جس سے 500 لوگوں نے دولت کمائی ہے، کئی سالوں تک اس کا تجربہ کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ راز ہے جسے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ ایک جادوئی نسخہ ہے، ہمیں صرف یہ چاہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس تجربے کے 20 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ راز 1 لاکھ لوگوں تک پہنچ چکا تھا جنہوں نے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور لوگوں نے دولت کمائی، اور کچھ نے گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہاں ایک پادری نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 سال میں $75,000 فی سال تک کمایا۔ اس کتاب کا مقصد آپ تک کائنات کے اس عظیم مقصد کو پہنچانا ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اپنے ویژن اور خوابوں کی قدر کریں کیونکہ وہ آپ کی روح ہے اور آپ کے کارناموں کا خاکہ ہے۔ ڈیزائر، آتھر کہتے ہیں کہ اس نے جتنے بھی امیر لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، سب امیر بننے کے لیے، یہ سب اپنے شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے شدید خواہش رکھتے تھے۔ یہاں پر ڈیزائر سے مراد آتھر کی شدید تڑپ ہے۔ اس ڈیزائر کو آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر کرنے کے لیے 6 سٹیپ بتائے ہیں جو یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، آپ سالانہ کتنا کمانا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ آپ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جیسے اگر آپ 1 سال میں 20 لاکھ کمانا چاہتے ہیں اور 3 سالوں میں 1 کروڑ کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایگزیکٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اتنا پیسہ کمانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بڑی ضرورتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 3 پر آپ سوچیں کہ کب تک آپ اپنے گول کو پورا کر لو گے، وقت، دن اور سال کا تعین کریں۔ نمبر 4، ایک اصول اور ایک پلان بنائیں جس کے مطابق آپ کام کر سکیں۔ نمبر 5، جتنا بھی سوچیں، جو بھی سوچیں، اس سے پہلے آپ 20 لاکھ روپے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ نمبر 6، آپ نے جو بھی سوچا ہے اور جو بھی کرنا ہے وہ اپنی روزانہ کی روٹین اپنے آپ کو دن میں 3 دفعہ یاد کروائیں اور اس پر عمل کریں۔ جب آپ کسی بھی چیز کو دیوانگی سے چاہو گے تو پوری کائنات اس کے لیے آپ کا ساتھ دے گی۔ نمبر 1، فیتھ۔ ایک انسان کو جتنا بھی اپنی قابلیت پر اعتماد ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اتنا ہی امیر اور اتنا ہی رچ ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد وجہ یہ ہے کہ دوستو، فیتھ یعنی کہ آپ کا ایمان آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ سوچ آپ کے لاشعوری ذہن کو ڈسیزن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا انجن ہے۔ آج کل کی جو قوم ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتی۔ نمبر 2، آٹو سجیشن۔ ہمارے ذہن کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، کانشیس مائنڈ۔ نمبر 2، سب کانشیس مائنڈ۔ آپ نے سب کانشیس مائنڈ میں اگر آپ کلاس روم میں آپ کے استاد اور دوستوں نے کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کی بلکہ آپ پر تنقید ہی کی ہے، تو جو تنقید آپ پر کی گئی ہے وہ آپ کا کانشیس مائنڈ میں رہ جاتی ہے، اور اس کو اگر سب کانشیس مائنڈ میں جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کانشیس مائنڈ میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ آپ نکمے ہو، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر پاؤ گے۔ پھر آپ نے اپنے ذہن کو بدلنا ہے، یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے امیر بننا ہے تو ہی آپ آگے بڑھ پاؤ گے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے مقصد کو پورے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو دہراتے رہنا ہے۔ نمبر 4، اسپیشلائزڈ نالج۔ اسپیشلائزڈ نالج جیسے ایک ہی کام کے بارے میں آپ کو زیادہ نالج ہو اور اس کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہوں۔ جیسے آپ برگر پوائنٹ بناتے ہو، پھر کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہوئے 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 دکانوں پر کام چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں اسپیشلائزڈ نالج۔
ایک ہوتا ہے جرنل نالج، اسکول میں جو آپ نالج سیکھتے ہو وہ جرنل نالج ہے جس سے ہماری زندگی میں کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کام میں ماہر ہونا ہوگا جو آپ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نمبر 5، امیجینیشن۔ کوئی بھی انسان اپنے پرانے کام کو نئے انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ انسان کا امیجینیشن، چاہے وہ کام کرنا ہو یا موبائل فون بنانا ہو یا پھر جہاز کو تیار کرنا ہو، اس کو امیجینیشن کہتے ہیں۔ نمبر 6، آرگنائز پلان۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے آرگنائز کرنا چاہیے۔ جیسے اگر آپ اپنا وزن کم کرنے کے لیے روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتے ہیں اور آپ کا فاسٹ فوڈ کو کم کرتے ہیں اور سخت محنت اور خوراک کا استعمال کرتے ہیں تو وزن کم ہوگا، مگر اگر آپ ایک مہینے میں ایک بار دوڑ لگاتے ہو اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرا وزن کم نہیں ہو رہا، تو اس میں آپ نے اپنے پلان کو آرگنائز نہیں کیا ہوا، یہ آپ کیا اپنی وجہ سے ہے۔ نمبر 7، ڈیسیژن لینے کے لیے آپ کامیاب لوگوں میں ناکام لوگوں میں فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ کامیاب لوگ ڈیسیژن لینے میں تیز ہوتے ہیں اور ڈیسیژن کو بدلنے میں سست ہوتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ ڈیسیژن لینے میں سلو ہوتے ہیں اور ڈیسیژن کو بدلنے میں تیز ہوتے ہیں۔ جو لوگ امیر بننا چاہتے ہیں اکثر لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ امیر لوگ اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں۔ نمبر 8، پرسسٹنس۔ جب آپ کوئی کام مشکل لگتا ہے تو آپ اپنا فیصلہ بدل کر کسی اور راستے پر چلے جاتے ہو، جبکہ ایک کام سے دوسرے کام پر بار بار جانے سے آپ فیصلہ کرتے ہو اور اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتے رہتے ہو۔ نمبر 9، پاور آف دی ماسٹر مائنڈ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اچھے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے لوگوں کا گروپ ہو تو آپ کی پاور کو ملٹی پلائی کرتے ہیں اور آپ کو بالکل ایسے ہی ہے جیسے 1+1=11 ہوتے ہیں۔ نمبر 10، دی مسٹری آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ تو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ نمبر 11، سب کانشیس مائنڈ۔ بڑا ذہن، اچھا ذہن۔ اپنے اچھے ذہن کو، اچھی باتوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دینا چاہیے، جبکہ دوسری طرف برا ذہن ہے جس سے ہم نے دور رہنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنی اچھی خوراک اور اچھی صحت کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے ذہن کو اچھی پاور دینی ہے۔ نمبر 12، دا برین۔ ہمارا برین ہمارے جسم کا سب سے اہم اور خاص حصہ ہے جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا ذہن ہمیں اچھے سگنل دیتا ہے اور ہمارے ذہن ہمیں اچھے سگنلز دے کر بڑے بڑے کاموں کی طرف دھکیلتا ہے۔ نمبر 13، ہماری چھٹی حس ہمیں کوئی بھی کام یا تجربہ کرنے سے پہلے ہمیں سگنل دیتی ہے کہ ایسا کرو گے تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری کم علمی، خوف یا بے یقینی ہماری چھٹی حس کو جھنجھوڑتی ہے اور متاثر کرتی ہے۔ میرے دوستو، میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور اچھے پیارے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔